آج بروز اتوار بتاریخ 10/1/2016 بعد نماز مغرب بمقام نزد ثقافیہ مسجد ثقافت روضہ بیجاپور خطاب عام منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی شیخ ندیم خان صاحب برہان پور MP تشریف لا چکے ہیں۔ میں شیخ ندیم خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب عمری، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقہ سے مولانا بشیر احمد صاحب عمری، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ہماری ثقافت روضے کے مسجد کے سیکریٹری صاحب احمد پاشا صاحب جاگیردار، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جو بھی حضرات وہاں یہاں کھڑے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بہت سی جگہ خالی ہے، وہاں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا بشیر احمد صاحب عمری، وہ آئیں، اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انہوں نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک کو پیش کیا اور محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 10/10/2016 جیسا کہ اعلان لگایا گیا تھا، جس کا عنوان امت مسلمہ مغالطے کے نرزے میں. میں سمجھتا ہوں کہ شہر بیجاپور میں شاید یہ عنوان بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. مغالطہ، اس کی ایک مثال دے کر کے میں ختم کرتا ہوں. وقت کی کمی کی وجہ سے مہمان خصوصی کو میں زیادہ کہنے کا موقع دیتا ہوں. مغالطہ یوں سمجھیے، آج کل جو ہندوستان کی کرنسی چلتی ہے نوٹوں کی شکل میں، اس میں 1000 کے نوٹ بھی ہیں، 500 کے بھی ہیں. بہت سے نقلی نوٹ ایسے لگتے ہیں آپ کو جیسے کہ اصلی ہی ہے. وہ بینکوں سے برآمد ہوتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے بھی برآمد ہوتے ہیں، مگر اس کو پہچاننے کا ایک سسٹم، ایک طریقہ مشین کے ذریعے سے نکالا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کو پہچان کر کے اصلی اور نقلی میں فرق ہم محسوس کر سکیں. ایسے ہی اگر آج کل کلر جیروکس ہے، اگر 500 کی نوٹ اس کی کلر جیروکس کر کے مارکیٹ میں لے کر جائیں، آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ نہیں چلے گی، جبکہ پوری چیزیں اس میں موجود ہوتے ہیں. دور سے تو پکی نوٹ دکھائی دیتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ، ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اس سسٹم کے ذریعے سے وہ 500 کی نوٹ کلر جیروکس ہے یا کچھ اور ہے، یا اصلی ہے یا نقلی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایسا مغالطہ 500 کی نوٹ میں یا جیروکس کی نوٹ میں ہو چکا ہے، تو پہچاننے میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اسی طریقہ سے دین کے اندر اتنا مغالطہ کہ ہماری بڑی بڑی داڑیاں اور بڑے بڑے ٹوپیاں، بڑے بڑے جبے دیکھ کر کے بولنے والا ایسی چرب زبانی سے بولتا ہے، چیلنج کے ساتھ بولتا ہے، صفحہ نمبر کے ساتھ بولتا ہے، آیت کے ساتھ بولتا ہے. ہم نوجوانوں کو وہ آیت اٹھا کر کے دیکھنے کا موقع نہیں نصیب ہوتا. ہم نوجوانوں کو وہ حدیث پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، بس ہم مان جاتے ہیں. تو جیسے نقلی نوٹ مارکیٹ میں آئے ہیں، ایسے نقلی مولوی، نقلی کتابیں، نقلی دھرم، نقلی دین آج امت مسلمہ میں عام ہے. اس لیے یہ مغالطہ، یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے آج سے کچھ دن پہلے جو پروگرام ہوا اس میں کافی کنفیوژن باتیں پیش کر کے، چیلنج کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم ویسے نہیں جیسے وہ لوگ گالیوں کی شکل میں بولتے ہیں. ہم کتاب و سنت کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے، اس زمین میں رہ کر کے جو حق ادا کرنا ہے وہ کتاب و سنت کی شکل میں ہے، وہی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کا عنوان کا مقصد اور مطلب امت مسلمہ مغالطے کے نرزے میں، یقیناً مغالطے کے نرزے میں ہے، کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے شاید یہ پروگرام کافی نہیں ہوگا، مگر اس کی شروعات ہے. اگر آغاز ہوا ہے، ابتدا ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس کی انتہا کی گڑی بھی اللہ کے فضل و کرم سے شاندار ہوگی. میں دعوت خطاب شیخ کو دینے سے پہلے ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب عمری حفظہ اللہ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ کو 20 منٹ کا وقت دیا جائے گا. آپ اپنی تقریر کو 20 منٹ کے مختصر وقت میں بیان کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تعالی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. محترم حضرات، مہمانان کرام، خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے وہ عقائد جو قرآن و حدیث کے یا قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات اور سچ بات نکالے اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کہنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین ثم آمین. محترم حضرات، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، میں اپنے خطاب کا آغاز کرنے سے پہلے یا میرے عنوان کو آنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ میری تقریر ہو یا جو شیخ ندیم حفظہ اللہ میرے بعد جو تقریر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی باتوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں، اہل حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے. اہل حدیث، اہل کے معنی ہوتے ہیں والے. مثال کے طور پر ایک چائے بیچنے والا ہوتا ہے، چائے بیچنے والے کو چائے بیچنے والا کہتے ہیں. کپڑے کی دکان رکھتا ہے تو کپڑے بیچنے والا یا کپڑے کی دکان رکھنے والا، یا جو ایک کاروبار کرنے والا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کے آخر میں والا یا والے جو لفظ لگاتے ہیں، اسی کو اہل کا معنی جو ہے والے ہیں، اسی کو جو ہے عربی میں اہل کہتے ہیں. حدیث کے دو معنی ہیں. حدیث کا ایک معنی قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، حدیث کا ایک معنی حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں. دلائل کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. سب سے پہلی بات، حدیث کو قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس کے لیے دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تبارک و تعالی نے بہترین حدیث نازل فرمایا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حدیث سے تعبیر بیان فرمایا، تعبیر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ حدیث کا ایک معنی قرآن کے ہے. آپ نے سنا ہوگا جمعے کے دن خطبہ دینے والا خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے تو خطبہ مسنونہ کے درمیان میں ایک حدیث جو ہے خطیب پڑھتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. یقیناً سب سے بہترین حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اس حدیث کے ٹکڑے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حدیث کا ایک معنی قرآن کے ہیں. اسی طرح سے حدیث کا ایک معنی حدیث کے ہیں. یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کا کیا معنی ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حکم دیے ہیں، ان حکم کو، ان احکام کو، یا اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے جو کر کے دکھایا ہے یا اللہ کے رسول نے جو کیا ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے رسول خاموش رہے تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. سرسری طور پر میں آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بھی حدیث ہے. بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھانا نہیں کھاتا ہے اس کھانے کو شیطان حلال سمجھتا ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی حدیث ہے. اور اللہ کے رسول نے جو کر کے دکھایا ہے وہ بھی حدیث ہے. اس کے
کے لیے دلیل ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے رسول نماز کے لیے جب کبھی صفیں بناتے، جب نماز کے لیے جب ٹہرتے تو اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے جب تک کہ سارے لوگوں کی صفیں درست نہیں ہو جاتی۔ تو اس حدیث سے میں بات ملتی ہے اللہ کے رسول نے جو کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے رسول چپ بیٹھے خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہے، دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے اٹھ کر 2 رکعت نماز اور ادا کی۔ جب میری نماز مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے ساتھی کیا نماز فجر کی 4 رکعت ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول دراصل بات ایسی ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مجھ سے چھوٹ گئی تھی، موقع ملا ہے نماز کے بعد تو اب میں 2 رکعت سنت جو ہے نماز سے پہلے کی فجر کی اب ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سنا اور خاموشی اختیار کی۔ اللہ کے رسول چپ بیٹھے۔ اللہ کے رسول کا خاموش بیٹھنا، اللہ کے رسول کا چپ بیٹھنا یہ بھی حدیث ہے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث والے، یا بالفاظ دیگر کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے یہ کہوں تو بجانا ہوگا، غلط نہ ہوگا، کہ اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جس طرح صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا معنی و مطلب اور مفہوم بتایا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین کے تابعین نے تابعین کو جس طرح سے قرآن کا معنی و مفہوم اور مطلب بتایا، احادیث کی تشریح اور احادیث کے معنی اور مطالب بیان کیے، بالکل اسی طرح سے سلف صالحین کے منہج پر، سلف صالحین کے اصول پر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے۔ اگر ہم اپنی طرف سے یا کسی اور آدمی کے طرف سے جو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق وہ تفسیر نہیں کرتا ہے، سلف صالحین کے مطابق وہ احادیث کی تشریح بیان نہیں کرتا ہے، تو یہیں سے ہماری خرابی شروع ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی فرق پائے جاتے ہیں ان تمام میں سے زیادہ لوگ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جب ان کا منہج اور جب ان کا طریقہ جس طرح صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی بات کو سمجھا، جیسے انہوں نے اس منہج کو، اس طریقے کو چھوڑا تو بگاڑ کا کام شروع ہوا، وہیں سے بگاڑ جو ہے شروع ہونے لگا۔ 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، 6 پارے کی آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم بینۃ من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ یا ایھا الناس قد جاءکم بینۃ من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ 6 پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے دلیلیں رکھ دی ہیں، دلیلیں تمہارے پاس آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے پاس ایک واضح اور کھلا ہوا نور اتارا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب اور تشریح ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اس آیت کا معنی اور مطلب لیا ہے بالکل اسی طرح سے ہم کو لینا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ ہم چھوڑیں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیسے بگاڑ پیدا ہوگا؟ بعض لوگوں نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہاں پر جو لفظ نور آیا ہے، اس نور سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کہا اللہ کے رسول نعوذ باللہ بشر نہیں تھے، نور تھے، اللہ کے رسول نور ہیں۔ کس
طرح سے گمراہی شروع ہوتی ہے، گمراہی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا وہ مراد ہے اس نور سے یہاں پر۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں، ایک اور مثال بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں بارے میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، یا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے۔ کون ہے انعام یافتہ؟ اللہ نے اس آیت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اگر اس آیت کو ہم جس طرح صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر کو سمجھا اور سمجھایا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر اس منہج کو اس طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم اپنی طور پر سمجھیں گے یا کسی اور پیر اور امام کی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیسے؟ میں ایک اپنا جو ہے واقعہ بتاتا ہوں۔ 8ویں کے اندر ایک مولانا سے میری ملاقات ہوئی، کیسے انہوں نے آیات کو سمجھا ہے، قاسمی ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس آیت کی تشریح میں بیان فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس سے مراد چاروں امام ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے مراد چاروں امام ہیں۔ نعوذ باللہ، کس طرح کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اصول اگر ہم چھوڑیں گے، اصول کو چھوڑ کر سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر اپنے طور طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بگاڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کو الزام لگاتے ہیں یا اہل حدیثوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے اندر بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور اہل حدیث میں اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان علماء میں سے بہت سارے علماء کرام یا چند ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن و حدیث کے خلاف باتیں لکھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھلے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اصول یہ ہے کہ بولنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فکر کا ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں لیتے، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ذات کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی بات کو جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے ہم نہیں لیتے۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں، ہمارا اصول کیسا ہے، ہمارا منہج اور طریقہ کیسا ہے۔ بخاری شریف کی مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن المسخر الدوسی رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے بیت المال کا غلہ اور اناج تھا، شیطان نے چرانے کے لیے آیا۔ شیطان جب ان کے پاس اناج اور غلہ چرانے کے لیے آیا تو انہوں نے شیطان کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے صبح میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس شیطان نے کہا کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں، بیوی بچے بھوکے ہیں، برائے کرم آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اس شیطان کو، اس آدمی کو چھوڑا، صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ کل بھی تمہارے پاس وہ آئے گا۔ پھر چنانچہ کل بھی آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تیسرے دن پھر تمہارے پاس وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جو ہے ساتھ میں بیٹھا رہا، جیسے ہی وہ آئے گا اسے پکڑ کر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر کھڑا کر دوں گا۔ تیسرے دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ کر کہا کہ اب کے بعد میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کروں گا۔ چنانچہ اس شیطان نے کہا، غور سے سنیے بات، شیطان نے کہا کہ اے آدمی میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تم سونے سے پہلے بستر پر آنے سے پہلے اس پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ سونے سے پہلے تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو،
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہاری چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پتا نہیں کہ یہ شیطان تھا۔ چنانچہ تیسرے دن اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، رات کا سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سن لو، تمہارے پاس جو آیا تھا وہ شیطان تھا، اور شیطان ہمیشہ اکثر جھوٹ بولتا ہے، لیکن آیت الکرسی کے بارے میں جو بات اس نے کہی ہے وہ سچی ہے، اس پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مہر لگ گیا، آج بھی دنیا اس پر عمل کرتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر بولنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی فکر کا ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کی بات بتاتا ہے، ہم اس کی بات کو سر اور آنکھوں پر لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر بولنے والا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، قرآن و حدیث کے خلاف یا قرآن و حدیث کے اپوزٹ میں بات کہتا ہے تو اس کی ذات کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی بات کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اگر ان باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان باتوں کو آپ جو ہے دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ غیر مسلک یا جو بھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر چلتے ہیں تو ان کے عقائد کو سمجھنے میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ بہت سارے ان کے عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بیان کرتا ہے، ایک واقعہ سمجھیے، اس واقعے کے اندر بہت سارے غلط عقائد آپ کو مل جائیں گے۔ ملفوظات احمد رضا یہ کتاب ہے، اس کے اندر پیج نمبر 200 اور 201 اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ سیدی اسماعیل اور امام محب الدین طبری یہ دونوں ساتھ میں ایک مرتبہ چل رہے تھے، درمیان میں قبرستان آیا تو انہوں نے پوچھا، کون پوچھا؟ امام محب الدین طبری نے پوچھا، امام محب الدین طبری سے سیدی اسماعیل نے پوچھا کیا تمہیں اس پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ قبر میں ہوتے ہیں وہ زندہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر یقین اور ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک قبر کے پاس سے رونے کی آواز مجھے آ رہی تھی، اور اس رونے کی آواز کے بعد اس نے اچانک سے قبر والا چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے آقا، اے سیدی، مجھے بچا لیجئے، میں جنتی میں سے ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد اور تھوڑا میں آگے چلا تو وہاں پر 40 قبریں تھی، اور دیکھا کہ اچانک دیکھنے کے بعد سیدی اسماعیل رونے لگے اور بہت دیر تک روتے گئے، پھر اچانک سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہا کیا تو بھی انہی میں سے ہے؟ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور امام محی الدین صاحب کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ اچانک رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، پھر اچانک سے ہنسنے لگے اور کہا کہ تو بھی انہی میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ماجرا ایسا ہوا، جہاں پر میں رو رہا تھا تو 40 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، 40 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے سلسلے میں شفاعت کی، اللہ نے میری شفاعت کو قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو میں اچانک سے ہنسنے لگا، یہ اس لیے ہنسنے لگا کہ فیلڈ میں ایک قبر تھی، اس کا مجھے علم نہیں ہوا، اس کا مجھے خیال نہیں آیا۔ پھر بعد میں اس قبر سے آواز آئی کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، میں فلاں گانا گانے والی ہوں، آپ بھی مجھے بچا لیجیے، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اس کے بعد اس کے کہنے کی وجہ سے مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا کیا تو بھی انہی میں سے ہے؟ یہ مختصر سا واقعہ ہے، آپ دیکھیے اللہ کے لیے جو میں نے کہا کہ جو فہم ہماری قرآن و حدیث، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اسی نہج پر، اسی طریقے پر ہم سمجھیں گے تو اس واقعے میں بہت ساری خرابیاں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ کہ انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ مرنے کے بعد لوگ بھی قبر میں جب انہیں دفنایا دیا جاتا ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کھلے الفاظ میں کہی، آپ جو قبر میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے،
اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا سیدی اسماعیل کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ صحیح ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی مردوں کے تعلق سے کیا وہ صحیح ہے؟ اسی طرح سے غور کرنے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے غیب کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے غیب کا دعویٰ کیا. کیسے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ 40 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہاں پر غیب کا انہوں نے علم کیا. یہ غیب کا علم انہوں نے جو ہے لوگوں سے جو ہے کہلوایا واقعے کے ذریعے سے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین اور آسمان میں دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں, کوئی بھی ایسا انسان نہیں, کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو غیب کا علم رکھتی ہو. غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی انسان, کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی مرشد غیب کا علم جان نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. یہاں پر دیکھیے اس واقعے کے اندر غیب کا علم بھی جو ہے بتلا رہے. اس واقعے میں غور کرنے سے خود انہوں نے غیب کا جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی تردید ہو رہی ہے. کیسے؟ واقعے کو اگر آپ غور کریں گے تو واقعے کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک قبر والی اندر سے آواز دے رہی تھی, مجھے اس کی طرف خیال نہیں آیا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہلکا سا اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھنے والے ہوتے تو وہ قبر کا بھی انہیں پتہ لگنا چاہیے تھا. جو ایک قبر باقی رہ گئی تھی اس قبر کا بھی انہیں پتہ لگنا چاہیے تھا. بہرحال بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے باتیں بتاؤں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث کی تشریح اور حدیث کا مطلب بتانے کے لیے وقت نہیں ہے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیے. اللہ کی قسم اس ایک حدیث کے اندر بہت سارے ایسے عقائد کی تردید ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر جو ہے لائے ہیں. وہ حدیث کا ایک مختصر سا جو ہے شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے رسول, ایک آدمی بیمار تھا, اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں لگا, رات میں اس کا انتقال ہوا. صحابہ کرام نے اس کی تدفین کی. واقعہ بہت لمبا ہے, میں نے آپ کے سامنے اشارہ دیا ہے. انشاءاللہ آپ جو ہے بخاری شریف میں کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو دیکھیے اور غور سے 3 یا 4 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ ان کے بہت سارے عقائد کی تردید اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. رشید صاحب عمری کا کہ انہوں نے مختصر وقت میں پورے موضوع کو سمیٹ کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی بھی مسلک سے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر وہ کتاب و سنت سے بات کرتا ہے ہمیں لینی چاہیے. اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے بولتا ہے ہمیں اتباع یا پھر پیروی کا ہمیں حکم نہیں ہے. بس پیروی کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمى اقوال, فعل, قول اور تقریر پر ہوتا ہے. بہت اچھا آپ کا انتخاب تھا. اب میں اہم اس پروگرام کے مقرر بردر ندیم خان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. آپ مدھیہ پردیش کے رہنے والے, برہان پور جو ڈسٹرکٹ ہے, اور آپ ایک بہترین متحدث, ایک بہترین مدبر اور ایک بہترین مقرر. تقریر تو خاص وقت میں ہوتی ہے, خاص موقع پر ہوتی ہے, مگر آپ کا دعوتی جو مشن ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے لگاتار ہوتا رہتا ہے. آپ کو دیکھنے کے بعد باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی رہنا چاہیے کہ ہمیشہ حدیث رسول کسی نہ کسی تک پہنچ جائے, حدیث رسول کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جائے, حدیث رسول کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جائے. اگر یہ ہمارا مقصد اور زندگی کا مقصد ہوگا, میں سمجھ